ہم گئے ایک ایئرپورٹ پر، ساتھیوں نے کہا نماز کہاں پڑھیں گے؟ ہم نے کہا ساری زمین اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے۔ کہنے لگے یہ دنیا کا سب سے زیادہ فحش اور برائی کا اور دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی ایئرپورٹ ہے، دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی ایئرپورٹ کوئی نہیں ہے۔ یہاں ہر طرف فحش اور عریانیت ہے، یہاں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بات تو سمجھ میں نہ آئی، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ دیکھو یہاں سے چلو ایئرپورٹ سے اور کسی ایسی جگہ جا کے نماز پڑھیں گے جہاں اچھا ماحول ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہم عابد ہوئے، داعی تو نہ ہوئے، پھر تو ہم عابد ہوئے، داعی تو نہ ہوئے، کیا ہوئے؟ عابد ہوئے کہ کوئی کونا تلاش کر لیں کہیں وہاں نماز پڑھ لیں، داعی تو نہ ہوئے۔ داعی تو وہ ہوتا ہے جو ہر ماحول میں اپنے عمل سے دعوت پیش کرتا ہے، داعی تو ہوتا ہے جو اپنے عمل سے دعوت پیش کرتا ہے، اس کو داعی کہتے ہیں۔ یہ نہیں بیان کو بیان کر لیا، کہیں چھپ کر عمل کر لیا، یہ کیا دعوت ہوئی؟ یہ کیا دعوت ہوئی؟ کہیں بیان کر لیا، کہیں چھپ کر عمل کر لیا۔ کہنے لگے یہاں تو ہوٹل ہیں اور غلط قسم کی چیزیں یہاں پی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا تو جلدی سے اذان کے، اس جگہ تو اقامت کے، نماز پڑھیں گے۔ ساتھی ساتھ تھے، نماز ہوئی، ساری چاروں طرف مرد عورتیں سب جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کو۔ نماز کا سلام پھرا تو ایئرپورٹ کا سب سے بڑا مالک وہ آ گیا، یعنی آپ نے کیا کیا ہے یہاں؟ کہ بھائی یہاں لوگ ناشتے کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں اور طرح طرح کے کام کر رہے ہیں۔ جب یہ ایئرپورٹ ہے سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کام کر لیا۔ ہر ایک کی اپنی چاہت کی چیزیں یہاں ہیں، ہر ایک کی اپنی چاہت کی چیزیں یہاں ہیں۔ کہنے کہ یہ آپ کام کہیں اور کر لیتے، تو میں نے کہا یہ جتنے سب بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھو کہ تم شراب کہیں اور پی لیتے، ناشتہ کہیں اور کر لیتے، یہاں کیوں کر رہے؟ ساتھی ہمارے کہنے لگے کہ یہاں نماز پڑھنے میں نماز کا دھیان نہیں رہا۔ ہم نے عرض کیا کہ تم اللہ کے دھیان سے انفرادی نماز پڑھ لو، یہ اس سے امت اسلام کی طرف نہ آئے گی، بلکہ تم اجتماعی طور پر اجتماعی ماحول میں اپنے عمل سے دعوت پیش کرو، اس سے امت اسلام کی طرف آئے گی۔ کہنے لگے کہ اگر نماز کہیں اور پڑھ لیتے مسجد میں جا کر، بھئی ایئرپورٹ سے تو باہر نکل نہیں سکتے، مسجد یہاں کوئی ہے نہیں۔ یہ بات ہوتے ہوتے میں نے عرض کیا کہ دیکھو حضرت فرماتے تھے جہاں تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ وہاں مسجد قائم کر دیں گے، اللہ وہاں مسجد قائم کر دیں گے۔ ہم اسے ایئرپورٹ سے گزر کر ایک ملک میں گئے، کینیڈا، 1 مہینے رہے۔ 1 مہینے کے بعد جب اسی ایئرپورٹ پر واپس آئے تو جہاں نماز پڑھی تھی ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد ایئرپورٹ کا عملہ بیٹھا ہمیں لے کر اور کہنے لگا کہ جگہ بے جگہ لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں ایک مسجد بنا دی جائے، ایک مسجد بنا دی جائے۔ 1 مہینے کے بعد ہماری واپسی ہوئی، اسی ایئرپورٹ پر اترے۔ ساتھیوں کا نماز سے کیا ہوگا؟ میں کہا دیکھو جہاں موقع ہوگا پڑھیں گے، اسی جگہ جہاں جاتے ہوئے نماز پڑھی تھی۔ اللہ کی شان، وہ ایئرپورٹ کے ملازمین نے کہا کہ یہ جماعت کے آدمی ادھر ادھر نمازیں پڑھتے ہیں، ایئرپورٹ پر ایک جگہ بنا دینی چاہیے جہاں نماز ہوا کرے۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہم سوچتے ہیں یہاں ماحول نہیں ہے نماز کا، ارے جہاں نماز کا ماحول نہیں وہیں تو نماز پڑھنی چاہیے، جہاں نماز کا ماحول نہیں وہیں تو نماز پڑھنی چاہیے۔ ساری دنیا کے اہل باطل
وہاں گناہوں کا ماحول قائم کرتے ہیں جہاں گناہوں کا ماحول نہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان وہاں عبادت کرتے ہیں جہاں عبادت کا ماحول ہو۔ کتنا فرق ہے دونوں کی سوچ میں۔ ساری دنیا کے اہل باطل وہاں گناہوں کا ماحول قائم کرتے ہیں جہاں گناہوں کا ماحول نہ ہو، اور مسلمان سوچتا ہے نماز وہاں پڑھوں گا جہاں نماز کا ماحول ہو۔ اس کے اعمال متعدی نہ ہوں گے جب تک یہ عمل کو لے کر پھرے گا نہیں۔ اس کے اعمال متعدی نہ ہوں گے۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ کونے سنبھال کر بیٹھنے سے اسلام نہیں پھیلا، کونے سنبھال کر بیٹھنے سے اسلام نہیں پھیلا، کونے سنبھال کر بیٹھنے سے اسلام نہیں پھیلا۔ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مدینہ کے اطمینان اور سکون کی زندگی کو قربان کیا سارے عالم اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ یہ تھی اصل بات۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی عمل کے ماحول میں عمل کریں گے، عمل کے ماحول میں عمل کریں، یوں کہیں کہ نہیں تم مخالف ماحول میں عمل کرو، تمہارا عمل دعوت بنے گا۔ تو میں نے عرض کیا پہلا وعدہ تقوی پر یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو شخص کسی بھی ماحول میں ہو اور وہاں اللہ سے ڈرے تو اللہ رب العزت اس کے بچنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ برائی کا کیا، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ برائی کا کیا، اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈالنے لگی۔ اسے کیا کر رہی کہ میرا بت دیکھ رہا ہے، یہ میرا معبود ہے، مجھے اس سے شرم آ رہی۔ لکڑی کے بت سے ایک کافرہ بھی شرماتی ہے، حالانکہ اسے خود معلوم ہے کہ نہ یہ دیکھنے والا ہے، نہ یہ میرے گناہ پر پکڑ کرنے والا ہے، نہ یہ مجھے حرکت سے اپنی حرکت سے کچھ اس کام سے روکنے والا ہے، معلوم ہے اس کو، لیکن کیونکہ اس کے عقیدے میں یہ اس کا معبود ہے، اس کے عقیدے میں یہ اس کا معبود ہے۔ ایک کافرہ گناہ کے کرنے میں بت سے شرما کر اس پر کپڑا ڈال رہی ہے تاکہ مجھے نہ دیکھے۔ تو پھر ایک مسلمان کو کسی گناہ کے موقع پر اللہ کے دیکھنے کا کتنا یقین ہونا چاہیے، اللہ کے دیکھنے کا کتنا یقین ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اللہ کے دیکھنے کا کتنا یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن نے تقوی والا انہی کو فرمایا ہے جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے، جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے۔ میں کیا عرض کروں، لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں عبادات میں، حالانکہ عبادات تو اللہ کی یاد کا مظہر ہیں۔ اگر گناہوں کے وقت اللہ کو یاد نہ کرو گے، اگر گناہوں کے وقت اللہ کو یاد نہ کرو گے تو گناہ اور اعمال دونوں معمول بن جائیں گے، دونوں معمول بن جائیں گے۔